السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سیرت النبی الرحیق المختوم میں ابھی تک ہم نے پڑھا کہ کیسے جبریل علیہ السلام ہمارے نبی کے پاس وحی لے کر آئے اور کیسے ہمارے نبی نے اپنے قبیلے اور آس پاس کے قبیلوں میں دعوت دی، یعنی قریش کے قبیلوں میں۔ اب آگے پڑھیں گے کہ قریش نے کیسے کیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا اور صحاباؤں پر کیسے ظلم کیا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 8۔ محض آرائی کے مختلف انداز، یعنی مقابلے کے الگ الگ طریقے۔ جب قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین سے روکنے کی چال کامیاب نہیں ہو رہی ہے، تو ایک بار پھر انہوں نے غور خوض کیا اور آپ کی دعوت کو روکنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے، جن کا خلاصہ یہ ہے۔ پہلا، ہنسی ٹھٹا، بے عزتی، مذاق اور جھٹلانا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو ناراض کر کے ان کے حوصلے توڑ دیے جائیں۔ اس کے لیے مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیکار تہمتیں اور بیہودہ گالیوں کا نشانہ بنایا۔ چنانچہ وہ کبھی آپ کو پاگل کہتے، جیسے کہ ارشاد ہے جب کفار نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا تو یقیناً پاگل ہے، سورہ ہجر پارہ 14 آیت 6۔ اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادوگر اور جھوٹے ہونے کا الزام لگاتے۔ چنانچہ ارشاد ہے انہیں حیرت ہے کہ خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا اور کافر کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے، سورہ صاد پارہ 23 آیت 4۔ یہ کفار آپ کے آگے پیچھے غصے سے بھرے ہوئے، بدلہ لینے والی نگاہوں اور بھڑکتے ہوئے جذبات کے ساتھ چلتے ہیں۔ ارشاد ہے اور جب کفار اس قرآن کو سنتے ہیں تو ان کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ کے قدم اکھاڑ دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ یقیناً پاگل ہے، سورہ قلم پارہ 29 آیت 51۔ اور جب آپ کسی جگہ تشریف فرماتے اور آپ کے ارد گرد کمزور اور مظلوم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم موجود ہوتے تو انہیں دیکھ کر مشرکین مذاق کرتے ہوئے کہتے، اچھا یہی حضرات ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان سے احسان فرمایا ہے، سورہ انعام پارہ 7 آیت 53۔ جواباً اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ شکر گزاروں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا، سورہ انعام پارہ 7 آیت 53۔ عام طور پر مشرکین کی حالت وہی تھی جس کا نقشہ اس آیت میں کھینچا گیا ہے۔ جو مجرم تھے وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے تھے، اور جب اپنے گھروں کو پلٹتے تو مذاق اڑاتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہی گمراہ ہیں، حالانکہ وہ ان پر داروغہ بنا کر بھیجے نہیں گئے تھے، سورہ مطففین پارہ 30 آیت 29 سے 30۔ انہوں نے بہت زیادہ مذاق اڑایا اور برا بھلا کہنے میں دھیرے دھیرے آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر اس کا اثر پڑا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں اس سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، لیکن پھر اللہ نے آپ کو مضبوطی عطا فرمائی اور بتلایا کہ سینے کی یہ تنگی کس طرح جا سکتی ہے۔ چنانچہ فرمایا اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو اور سجدہ گزاروں میں سے ہو جاؤ، اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے جاؤ یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اور اس سے پہلے یہ بھی بتلا دیا کہ ان مذاق کرنے والوں سے نپٹنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ چنانچہ فرمایا ہم آپ کے لیے مذاق کرنے والوں سے یعنی نپٹنے کو کافی ہیں، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود ٹھہراتے ہیں انہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا، سورہ ہجر پارہ 14 آیت 95 سے 96۔ اللہ نے یہ بھی بتایا کہ ان کا یہ فعل جلد ہی وبال بن کر ان پر پلٹے گا۔ چنانچہ ارشاد ہوا آپ سے پہلے پیغمبروں سے بھی مذاق کیا گیا، تو انہی ہنسی اڑانے والے جو مذاق کر رہے تھے اس نے انہیں گھیر لیا، پارہ 7 سورہ الانعام آیت 10، پارہ 18 الانبیاء آیت 41۔ دوسرا، محض آرائی مقابلے کی دوسری صورت، شک پیدا کرنا اور سخت جھوٹا پروپیگنڈا کرنا۔ یہ کام انہوں نے اتنا زیادہ کثرت سے کیا اور ایسے انداز سے کیا کہ آپ لوگوں کو آپ کی دعوت و تکلیف پر غور و فکر کی موقع ہی نہ مل سکا۔ چنانچہ وہ قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اجگاز احلام پریشان خواب ہے جنہیں محمد رات میں دیکھتے ہیں اور دن میں تلاوت کر دیتے ہیں۔ کبھی کہتے بلی فترہ
بلکہ انہوں نے خود ہی گڑھ لیا ہے۔ کبھی کہتے نہیں کوئی انسان سکھاتا ہے، کبھی کہتے یہ قرآن تو محض جھوٹ ہے، اسے محمد نے گڑھ لیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس پر ان کی مدد کی ہے، یعنی آپ اور آپ کے ساتھیوں نے مل کر اسے گڑھ لیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ یہ پاگلوں کی کہانی قصے ہیں جنہیں اس نے لکھوا لیا ہے، اور اب یہ اس پر صبح و شام پڑھے جاتے ہیں۔ کبھی یہ کہتے کہ کہانیوں کی طرح آپ پر بھی کوئی جن یا شیطان اترتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو رد کرتے ہوئے فرمایا، آپ کہہ دیجئے میں بتاؤں کس پر یہ شیطان اترتے ہیں؟ ہر جھوٹ گڑھنے والے گنہگار پر اترتے ہیں، یعنی شیطان کا نزول جھوٹے اور گناہوں میں لت پت لوگوں پر ہوتا ہے، اور تم لوگوں نے مجھ سے نہ کبھی کوئی جھوٹ سنا اور نہ مجھ میں کوئی جھوٹ پایا، پھر قرآن کو شیطان کا نازل کیا ہوا کیسے قرار دے سکتے ہو؟ کبھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا کہ آپ ایک قسم کے پاگل پر میں پھنسے ہیں، جس کی وجہ سے آپ مطلب یہ خیال کرتے ہیں اور انہیں عمدہ اور بہترین قسم کے الفاظ میں ڈھال لیتے ہیں، جس طرح شاعر شاعری کرنے والے اپنے خیالات کو حسین الفاظ کا جامہ پہنایا کرتے ہیں، لہٰذا وہ بھی شاعر ہے اور ان کا کلام شعر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو رد کرتے ہوئے فرمایا، شعراء کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں، تم دیکھتے نہیں کہ وہ ہر وادی کا چکر کاٹتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں کرتے نہیں، یعنی یہ شاعر کی 3 خاصیت ہیں، اور ان میں سے کوئی خاصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود نہیں، چنانچہ جو لوگ آپ کے ماننے والے ہیں وہ صحیح راستے پر چل رہے ہیں، اپنے دین، اخلاق، کام اور چال چلن پر ہر چیز میں نیک اور اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اس پر ان کی زندگی کے کسی بھی معاملے میں گمراہی کا نام و نشان نہیں ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعراء کی طرح ہر وادی کا چکر نہیں کاٹتے، بلکہ ایک رب، ایک دین اور ایک راستے کی دعوت دیتے ہیں، اس کے علاوہ آپ وہی کہتے ہیں جو کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو کہتے ہیں، لہٰذا آپ کو شاعر اور اس کی شاعری سے کیا واسطہ، اور شاعرہ اور اس کی شاعری سے آپ کو کیا واسطہ؟ یوں وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور قرآن و اسلام کے خلاف جوشبہ بھی اٹھاتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کا کافی و شافی جواب دیتا تھا۔ اس نے زیادہ تر صبحات توحید، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور مرنے کے بعد قیامت کے روز دوبارہ اٹھائے جانے کے بارے میں ہوا کرتے تھے۔ قرآن نے توحید کے متعلق ان کے ہر شبے کا رد کیا ہے، بلکہ اور زیادہ اتنی باتیں بیان کی ہیں جن سے اس تکرار کا ہر پہلو واضح ہو گیا ہے اور اس کا کوئی پہلو حصہ باقی نہیں چھوٹا ہے۔ اس بارے میں ان کے معبودوں کی بے بسی و مجبوری اس طرح کھل کر بیان کی ہے کہ اس پر اضافے کی گنجائش نہیں، اور شاید اسی بات پر ان کا غصہ بھڑک اٹھا اور پھر جو کچھ پیش آیا وہ معلوم ہے۔ جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کے بارے میں ان کے صبحات کا تعلق ہے تو وہ یہ مانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے، امانت دار اور تنہائی، نیکی و تقوی پر قائم ہیں، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ عہدہ نبوت و رسالت اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے کہ وہ کسی انسان کو دیا جائے، یعنی ان کا عقیدہ تھا کہ جو انسان ہے وہ رسول نہیں ہو سکتا اور جو رسول ہے وہ انسان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دی تو انہیں حیرت ہوئی اور انہوں نے کہا، یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے؟ انہوں نے یہ بھی کہا، اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری ہے۔ اللہ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا، آپ کہہ دیں کہ وہ کتاب کس نے اتاری ہے جسے موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے اور جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت ہے، اور چونکہ جانتے تھے اور مانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام انسان ہے اس لیے جواب نہ دے سکے۔ اللہ نے ان کو رد کر کے یہ بھی فرمایا کہ ہر قوم نے اپنے پیغمبروں کی پیغمبری کا انکار کرتے ہوئے یہی کہا تھا، تم لوگ ہمارے ہی جیسے انسان ہو، اور ان کے جواب میں پیغمبروں نے ان سے کہا تھا کہ ہم لوگ یقیناً تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے،
مطلب یہ کہ انبیاء و رسول ہمیشہ انسان ہی ہوا کرتے ہیں، انسانیت اور رسالت میں کوئی بھی ٹکراؤ نہیں ہے۔ چنانچہ انہیں اقرار تھا کہ ابراہیم اور اسماعیل اور موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے اور انسان بھی تھے، اس لیے وہ اپنے اس شعبے پر زیادہ دیر تک ٹک نہ سکے، اس لیے انہوں نے پیترا بدلا اور کہنے لگے، اچھا اگر ایسا ہے بھی کہ انسان پیغمبر ہو سکتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ کو اپنی پیغمبری کے لیے یہی یتیم و مسکین انسان ملا تھا؟ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مکہ اور طائف کے بڑے بڑے لوگوں کو چھوڑ کر اس مسکین کو پیغمبر بنا لے؟ یہ قرآن ان دونوں آبادیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ اتارا گیا؟ اللہ نے اس کے رد کرتے ہوئے فرمایا، کیا یہ لوگ تیرے رب کی رحمت بانٹتے ہیں؟ مطلب یہ کہ وہی رسالت تو اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی زیادہ جانتا ہے اس سے اپنی پیغمبری کہاں رکھنی چاہیے۔ ان جوابات کے بعد مشرکین نے ایک اور پہلو بدلا اور کہنے لگے کہ دنیا کے بادشاہوں کے پیغام لانے والے تو نوکر و خدمتگار کے تحت چلتے ہیں، ان کا بڑا جاہو جلال ہوا کرتا ہے اور ان کے لیے ہر طرح کے سامان زندگی مہیا رہا ہے۔ پھر محمد کا کیا معاملہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور انہیں زندگی گزارنے کے لیے بازاروں کے چکر بھی کاٹنے پڑتے ہیں؟ ان پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا جو انہیں ان کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا، یا ان کی طرف خزانہ کیوں نہیں ڈال دیا گیا، یا ان کا کوئی باغ ہی ہوتا جس سے وہ کھاتے؟ اور ظالموں نے کہا کہ تم لوگ تو ایک جادو کیے آدمی کی بات مان رہے ہو۔ اللہ نے اس ساری کٹحجتی کا ایک مختصر سا جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہے، یعنی آپ کی مہم یہ ہے کہ آپ ہر چھوٹے بڑے، کمزور اور طاقتور، شریف اور پست، آزاد و غلام، لہٰذا اگر ایسا ہوتا کہ آپ بھی بادشاہوں کے ایلچیوں کی طرح جاہو جلال، نوکر چاکر و ساتھ رہنے والے سپاہی اور جلد میں چلنے والوں کے ساتھ بھیجے جاتے، تو کمزور اور چھوٹے لوگ تو آپ تک پہنچ ہی نہیں سکتے تھے کہ آپ سے کسی طرح کا فائدہ اٹھا سکیں۔ حالانکہ یہ قوم ہے، لہٰذا ایسی صورت میں پیغمبر بنانے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا اور اس کا کچھ فائدہ نہ ہوتا۔ جہاں تک مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے معاملے کا تعلق ہے تو اس کے انکار کے لیے مشرکین کے پاس حیرانی اور تعجب اور عقلی دلائل کے علاوہ کوئی دلیل نہ تھی۔ وہ تعجب سے کہتے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو پھر اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی؟ الصافات 17۔ پھر خود ہی کہتے تھے یہ دور کی واپسی ہے۔ وہ تعجب سے کہتے، کیا ہم تمہیں ایک ایسا آدمی نہ بتلائیں جو خبر دیتا ہے کہ جب تم لوگ بالکل ذرہ ذرہ ہو جاؤ گے تو پھر تمہاری ایک نئی پیدائش ہوگی؟ معلوم نہیں اس نے اللہ پر جھوٹ گڑا ہے یا اس کو پاگل پن ہے۔ کہنے والے یہ بھی کہا، کیا موت، اس کے بعد زندگی، اس کے بعد حشر، امر، یہ تو بیکار کی بات ہے۔ اللہ نے اس کی رد کے لیے دنیا میں پیش آنے والی حالات پر ان کی نظر ڈلوائی کہ دیکھو، ظالم اپنے ظلموں کو بدلہ پائے بغیر دنیا سے گزر جاتا ہے، اور بے گناہ بھی ظالم سے اپنا حق وصول کیے بغیر موت سے دوچار ہو جاتا ہے۔ محسن اور صالح اپنے احسان اور صلاح کا بدلہ پائے بغیر مر جاتا ہے، اور فاجر اور بدکار اپنی بدعملی کی سزا پائے بغیر مر جاتا ہے۔ اب اگر انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ نہ اٹھایا جائے اور اس کے عمل کا بدلہ نہ دیا جائے تو دونوں گروہ برابر ہو جائیں گے، بلکہ ظالم اور گنہگار مظلوم اور نیکوکار سے زیادہ ہی خوش قسمت ہوں گے۔ اور یہ بات قطعاً ٹھیک نہیں ہے اور اللہ کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ اپنی مخلوق کے نظام کی بنیاد ایسے جھگڑے پر رکھے گا۔ اللہ فرماتا ہے، کیا ہم نیکوں کو مجرموں جیسا ٹھہرائیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ نیز فرمایا، کیا ہم ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کو زمین کے اندر جھگڑا پھیلانے والوں جیسا بنائیں گے، یا کیا ہم پرہیزگاروں اور گنہگاروں جیسا ٹھہرائیں گے؟ اور فرمایا، کیا برائیاں کرنے والے سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں جیسا بنائیں گے کہ ان دونوں گروہوں کی زندگی اور موت ایک سی ہو؟ برا فیصلہ جو یہ کہتے ہیں۔ جہاں تک ان کے عقلی تعجب کا تعلق ہے تو اللہ نے اس کی رد کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم پیدائش سے زیادہ سخت ہو یا آسمان؟ اور فرمایا، کیا تمہیں یہ نظر نہیں آتا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اس کو پیدا کرنے سے
نہیں تھکا، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے۔ کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے۔ نیز فرمایا تم پہلی پیدائش تو جانتے ہی ہو، پھر حقیقت کو کیوں نہیں مانتے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ بات بھی بتلائی جو عقلاً اور عرفاً دونوں طرح مشہور ہے کہ کسی چیز کو دوبارہ کرنا پہلی بار سے زیادہ آسان ہے۔ فرمایا جیسے ہم نے پہلی بار تمہیں پیدائش کی شروعات کی تھی اسی طرح پلٹا بھی لیں گے۔ اور فرمایا کیا پہلی بار پیدا کرنے سے ہم تھک گئے ہیں؟ یوں اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک ایک شبہے کا بہت اطمینان بخش جواب دیا جس سے ہر سوجھ بوجھ والا آدمی مطمئن ہو سکتا ہے۔ لیکن کفار مکہ ہنگامہ پسند تھے، ان میں گھمنڈ تھا، وہ زمین پر بڑے بن کر رہنا چاہتے تھے اور لوگوں پر اپنی رائے لاگو کرنا چاہتے تھے، اس لیے اپنی گمراہی میں بھٹکے رہے۔ تیسرا محاذ آرائی، جھگڑا کرنے کی تیسری صورت۔ پہلے کے واقعات اور کہانیوں سے قرآن کا مقابلہ کرنا اور لوگوں کو قرآن سننے سے دور رکھنا۔ مشرکین اپنے یہ شبہات کو پھیلانے کے علاوہ ہر ممکن طریقے سے لوگوں کو قرآن سننے سے دور رکھنے کی کوشش بھی کرتے تھے، چنانچہ وہ لوگوں کو ایسی جگہوں سے بھگاتے تھے، اور جب دیکھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں یا نماز میں قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں تو شور کرتے اور تالیاں اور سیٹیاں بجاتے۔ اللہ فرماتا ہے کفار نے کہا یہ قرآن نہ سنو اور اس میں شور مچاؤ تاکہ تم غالب رہو۔ اس صورتحال کا نتیجہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مجمع اور محفلوں کے اندر پہلی بار قرآن سنانے کا موقع 5ویں سن نبوت کے آخر میں مل سکا، وہ بھی اس طرح کی اچانک کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت شروع کر دی اور پہلے سے کسی کو اس کا اندازہ نہ ہو سکا۔ نصر بن حارث قریش کے شیطانوں میں سے ایک شیطان تھا، وہ ہیرا ایران کے شہر کا نام گیا، وہاں بادشاہوں کے واقعات اور رستم و افسندے یار کے قصے سیکھے، پھر واپس آیا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کی باتیں کرتے اور اس کی پکڑ سے لوگوں کو ڈراتے تو آپ کے بعد یہ آدمی وہاں پہنچ جاتا اور کہتا کہ واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مجھ سے بہتر نہیں۔ اس کے بعد وہ ایران کے بادشاہ اور رستم و اسفندے یار کے قصے سناتا، پھر کہتا آخر کس بنا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مجھ سے اچھی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ نظر نے ایک لونڈی خرید رکھی تھی، جب وہ کسی آدمی کے بارے میں سنتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا ہے تو اس کو اس لونڈی کے پاس لے جا کر کہتا کہ اسے کھلاؤ پلاؤ اور گانے سناؤ، یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم کو محمد بلاتے ہیں۔ اسی کے بارے میں یہ ارشاد الہی نازل ہوا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں۔ الدار المنصور، تفسیر سورہ لقمان آیت 6۔ جب قریش اپنی اس چال بازی میں ناکام ہو گئے اور ابو طالب کو اس بات پر مطمئن نہ کر سکے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکے اور انہیں دعوت اللہ سے روکے رکھے تو انہیں ایک ایسا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا جس پر چلنے سے وہ اب تک کتراتے تھے، اور اس کے انجام و نتیجے سے کے ڈر سے انہوں نے اب تک دور رہنا ہی ٹھیک سمجھا تھا، اور وہ راستہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ظلم و زبردستی کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و زور۔ چنانچہ قریش نے آخرکار وہ حدیں توڑ دی جنہیں دعوت سے پہلے اب تک بڑی سمجھتے اور جن کا احترام کرتے آ رہے تھے۔ در حقیقت قریش کی اکڑ اور بڑائی پر یہ بات بڑی مشکل گزری کہ وہ لمبے عرصے تک صبر کریں، چنانچہ وہ اب تک ہنسی اور ٹھٹے، گالی گلوچ اور مذاق چال بازی کی اور شک شبہات اور سچائی کو مٹانے کا جو کام کرتے آ رہے تھے اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ظلم و ستم کا ہاتھ بھی بڑھا دیا، اور یہ بالکل فطری بات تھی کہ ان کام میں بھی آپ کا چچا ابو لہب سب سے آگے ہو، کیونکہ وہ بنو ہاشم کا ایک سردار تھا، اسے وہ خطرہ نہ تھا جو اوروں کو تھا، اور وہ اسلام اور اہل اسلام کا کٹر دشمن تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کا طریقہ پہلے دن سے ہی، جبکہ قریش نے اس طرح کی ایک بات کبھی سوچی بھی نہ تھی، یہی تھا۔ اس نے بنو ہاشم کی مجلس میں جو کچھ کیا،
پھر صفا پہاڑ پر جو حرکت کی اس کا ذکر پچھلے پنوں میں آ چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بننے سے پہلے ابو لہب نے اپنے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم سے کی تھی، لیکن نبی بننے کے بعد اس نے نہایت سختی اور درستی سے ان دونوں کو طلاق دلوا دی۔ اسے طبری نے قتادہ سے ذکر کیا ہے۔ ابن اسحاق کی روایت یہ بھی بتلاتی ہے کہ قریش نے بھی اس بارے میں دوڑ دھوپ کی تھی۔ اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب کو اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا اور انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر یعنی بے نسل ہو گئے ہیں۔ یہ عطا سے مروی ہے۔ تفسیر ابن کثیر۔ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ حج کے دونوں دنوں میں ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے بازار و جلسوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے لگا رہتا تھا۔ طارق بن عبداللہ محاربی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص صرف جھٹلانے پر ہی بس نہیں کرتا تھا بلکہ پتھر بھی مارتا رہتا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیاں خون سے بھر جاتی تھیں۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل جس کا نام عروہ اور جو عرب بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اپنے شوہر سے پیچھے نہ تھی، چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں اور دروازے پر رات کو کانٹے ڈال دیا کرتی تھی۔ بہت بد زبان اور جھگڑا برپا کرنے والی بھی تھی، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد زبانی کرنا، لمبی چوڑی سازش و جھوٹ سے کام لینا، فتنے کی آگ بھڑکانا اور خوفناک جنگ جاری رکھنا اس کا کام تھا۔ اس لیے قرآن نے اس کو لکڑی ڈھونے والی کا لقب دیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی اور اس کے شوہر کی برائی میں قرآن نازل ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی ہوئی آئی۔ آپ عقبہ شریف میں بیٹھے تھے، ابو بکر صدیق بھی ساتھ تھے۔ یہ مٹھی بھر پتھر لیے ہوئے تھی، سامنے کھڑی ہوئی تو اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی، صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سامنے پہنچتے ہی سوال کیا، ابو بکر تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری برائی بیان کرتا ہے، واللہ اگر میں اسے پا گئی تو اس کے منہ پر اس پتھر کو ماروں گی، دیکھو اللہ کی قسم میں بھی شاعرہ ہوں۔ پھر اس نے یہ شعر سنایا، مشرکین جل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کے بجائے مزمم کہتے تھے، جس کا معنی محمد کے معنی کے بالکل الگ ہے۔ محمد وہ آدمی ہے جس کی تعریف کی جائے، مزمم وہ شخص ہے جس کی برائی کی جائے۔ وہ چونکہ مزمم کی برائی کرتے تھے اس لیے ان کی برائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لاگو نہ ہوتی۔ تاریخ بخاری، صحیح بخاری مئی عرفہ۔ ہم نے مزمم کی نافرمانی کی، اس کے حکم کو نہ مانا اور اس کے دین کو نفرت و بے عزتی سے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ واپس چلی گئی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں تھا؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس نے مجھے نہیں دیکھا، اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی۔ ابو بکر بزار نے بھی یہی واقعہ روایت کیا ہے اور اس میں اتنا اور زیادہ ہے کہ جب وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس کھڑی ہوئی تو اس نے یہ بھی کہا، ابو بکر تمہارے ساتھی نے ہماری برائی کی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، اس گھر کے رب کی قسم، نہ وہ شاعر کہتے ہیں اور نہ اسے زبان پر لاتے ہیں۔ اس نے کہا تم سچ کہتے ہو۔ ظلم و زور۔ سن 4 ہجری نبوت میں اسلامی دعوت سب کے سامنے آنے کے بعد مشرکین نے اس کے خاتمے کے لیے پہلے والی کارروائی کو دھیرے دھیرے انجام دیا، مہینوں اس سے آگے قدم نہیں بڑھایا اور ظلم و زیادتی شروع نہیں کی، لیکن جب دیکھا کہ یہ چالیں اسلامی دعوت کو ناکام بنانے میں کامیاب نہیں ہو رہی ہے تو اس اپنی رائے سے طے کیا کہ مسلمانوں کو سزائے دے دے کر ان کو ان کے دین سے روکا جائے۔ اس کے بعد سردار نے اپنی قبیلے کے ماتحت لوگوں کو جو مسلمان ہو گئے تھے سزائے دینی شروع کی اور ہر مالک اپنے ایمان لانے والوں غلاموں پر ٹوٹ پڑا، اور یہ بات تو بالکل فطری تھی کہ دم چھلے اور بدماش اپنے سرداروں کے پیچھے دوڑے اور ان کی مرضی اور خواہش کے
مطابق حرکت کریں۔ چنانچہ مسلمانوں اور خاص کر کمزوروں پر ایسے ایسے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے اور انہیں ایسی ایسی سزائیں دی گئیں جنہیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل پھٹ جاتا ہے۔ اس میں محض ایک جھلک دی جا رہی ہے۔ ابو جہل جب کسی عزت دار اور طاقتور آدمی کے مسلمان ہونے کی خبر سنتا تو اسے برا بھلا کہتا، ذلیل و رسوا کرتا اور مال کو سخت نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دیتا، اور اگر کوئی کمزور آدمی ہوتا تو اسے خود بھی مارتا اور دوسروں کو بھی اکساتا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیتا، رحمت للعالمین۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی ماں کو ان کے اسلام لانے کا علم ہوا تو ان کا دانا پانی بند کر دیا اور گھر سے نکال دیا۔ یہ بڑے عیش و آرام سے بلے تھے، تکلیف کے سے دو چار ہوئے تو کھال اس طرح اکھڑ گئی جیسے سانپ کچلی چھوڑتا ہے۔ صہیب بن سنان رومی رضی اللہ عنہ کو اس قدر سزا دی جاتی کہ ہوش و حواس جاتا رہتا اور انہیں یہ پتہ نہ چلتا کہ وہ کیا بول رہے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف جہمی کے غلام تھے۔ امیہ ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کے حوالے کر دیتا اور وہ انہیں مکہ کے پہاڑوں میں گھماتے اور کھینچتے پھرتے، یہاں تک کہ گردن پر رسی کا نشان پڑ جاتا۔ پھر بھی ایک ہے کہتے رہتے، خود بھی انہیں باندھ کر ڈنڈے مارتا اور چلاتی دھوپ میں زبرن بٹھائے رکھتا، کھانا پینا بھی نہ دیتا بلکہ بھوکا پیاسا رکھتا، اور ان سب سے بڑھ کر یہ ظلم کرتا کہ جب دوپہر کی گرمی شباب پر ہوتی تو مکہ کے پتھریلے کنکڑوں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا، پھر کہتا واللہ تو اسی طرح پڑا رہے گا یہاں تک کہ مر جائے یا محمد کے ساتھ کفر کرے اور لات و عزا کی پوجا کرے۔ حضرت بلال اس حالت میں بھی کہتے احد احد اور فرماتے اگر مجھے کوئی ایسا کلمہ معلوم ہوتا جو تمہیں اس سے بھی زیادہ ناپسند ہوتا تو میں اسے کہتا۔ ایک روز یہی کارروائی جاری تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے حضرت بلال کو ایک کالے غلام کے بدلے، اور کہا جاتا ہے کہ 200 درہم یعنی 735 گرام چاندی یا 280 درہم 1 کلو سے زیادہ چاندی کے بدلے خرید کر آزاد کر دیا۔ ابن ہشام حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بنو مخزوم کے غلام تھے۔ انہوں نے اور ان کے ماں باپ نے اسلام قبول کیا تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ مشرکین جن میں ابو جہل سب سے آگے تھا، سخت دھوپ کے وقت پتھریلی زمین پر لے جا کر ان کی گرمی سے سزا دیتے۔ ایک بار انہیں اس طرح سزا دی کی جا رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ نے فرمایا آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ آخرکار یاسر ظلم کو سہن نہ کر سکے اور مر گئے، اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ جو حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی ماں تھی، ابو جہل نے ان کی شرمگاہ پیشاب کی جگہ میں نیزہ مارا اور وہ دم توڑ گئی۔ یہ اسلام کے پہلی شہیدہ ہیں۔ ان کے والد کے نام خیاط تھا، اور یہ ابو حذیفہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم کی لونڈی تھی، بہت بوڑھی اور کمزور تھی۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ پر سختی کا سلسلہ جاری رہا۔ انہیں کبھی دھوپ میں تپایا جاتا تو کبھی ان کے سینے پر لال پتھر رکھ دیا جاتا اور کبھی پانی میں ڈبویا جاتا، یہاں تک کہ وہ ہوش بہوش کھو بیٹھتے۔ ان سے مشرکین کہتے کہ جب تک تم محمد کو گالی نہ دو گے یا لات و عزا کے بارے میں کلمہ خیر نہ کہو گے، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ مجبوراً انہوں نے مشرکین کی بات مان لی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے اور معافی مانگتے ہوئے تشریف لائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا اس پر اللہ کا غضب اور عذاب عظیم ہے، لیکن جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اس پر کوئی پکڑ نہیں۔ آیت 16 سورہ 16 آیت 206۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، بنے رہیے سیرت النبی میں ہمارے ساتھ رحیق المختوم جاننے کے لیے۔ السلام علیکم۔